انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ انبیاء میں سے آخری نبی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کا بھی یہی کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو آخرت کی یاد دلانا۔ 23 سال کا عرصہ اسی میں حضور علیہ السلام نے لگا دیا۔ حضور کے جانے کے بعد صحابہ جانشین ہوئے، صحابہ کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اسی طرح اولیاء آتے چلے گئے، اور تبلیغ کا سلسلہ آج تک باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی جہنمی کو ایسا پکڑا جائے گا، اور یوں کلما کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے، سورۃ ملک کے اندر یہ آیت ہے کہ جیسے ہی جہنمی کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ کے نبی تو 1446 سال پہلے تشریف لے گئے دنیا سے۔ تو کیا مطلب ہے کہ تبلیغ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ خود نماز پڑھ رہا ہے، دوسروں کو نماز کا کہے۔ تو اس وقت جو دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو منظم طریقے سے پیش کیا کہ ایک مستقل جماعت ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو چوروں کو دعوت دے، ڈکیٹوں کو دعوت دے، زانیوں سے توبہ کروائے، شرابیوں سے توبہ کروائے، اور نافرمانوں کو فرما برداری پر لائے، بے نمازیوں کو نمازی بنائے، ہر فیلڈ ہر شعبے کے اندر وہ کام کرے۔ اب وہ جماعت قائم ہوئی اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ 6 بر اعظم کے اندر تبلیغ کی خدمات موجود ہیں۔ تبلیغ کا بٹوارہ کس نے کیا؟ تبلیغ کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ ان مراکز کو الگ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو نظام الدین کو الگ کر رہا ہے، پرائیویٹ مرکز کو الگ کر رہا ہے، گجرات کو الگ کر رہا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے جو بڑے اکابر کو مل کر بیٹھنا ہی نہیں دے رہا؟ سب سے پہلے اس پر آپ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کی یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ شیطان کو تبلیغی جماعت بڑھتی چڑھتی اچھی نہیں لگی، لہذا اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 2 حصوں میں نہ صرف تقسیم کر دیا بلکہ دونوں کے درمیان باقاعدہ لڑائی شروع کر دی۔ جو لوگ جہاد تک کو منع کرتے تھے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، وہ آپس میں قتل و قتال، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی جان لیوا ہو جانا، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ یہ سب ان بنیادی خرابیوں کا نتیجہ ہے جن کے میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ بھی تبلیغی جماعت، وہ بھی تبلیغی جماعت، یہ بھی مرکز، وہ بھی مرکز، یہ بھی یہاں سے بھی چل رہا ہے، وہاں سے بھی چل رہا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی میں مبتلا ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، قتل و قتال، وہ انسانیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، تبلیغ جماعت کے نام پر اتنا بڑا دھبا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، اور جو اصل کام ہے دعوت کا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کو بھی اپنی اصلاح کے لیے پکڑو۔ تنظیم چلو اگر 2 بٹ گئیں تو بٹ گئیں، لیکن ہم نے تو کوشش کی تھی کہ کسی طرح نہ بٹ گئی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب دیکھو، دشمنی ختم کر، دشمنی کا رویہ ختم کر، اور جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے اس کو اپنا سمجھ، چاہے وہ میری تنظیم سے وابستہ ہو یا کسی اور کی تنظیم سے وابستہ ہو۔ اس طرح کریں گے تو ہمارا کام اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، فائدہ مند ہوگا، نفع پہنچے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم نے اپنی غلطیوں کی یہ اصلاح نہ کی تو مجھے منظر خراب نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں فساد سے بچا لے، اور اپنے خاص رضا کی خاطر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے گفتگو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی سماعت فرمائی کہ اس وقت تبلیغ کو بٹوارہ کون کر رہا ہے۔ یہ نیچے کے جتنے بھی خدام ہیں، چاہے وہ مولانا سعد قادری صاحب کے خدام ہوں، چاہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چلے دنیا سے پردہ فرما کے ان کے موجودہ خدام، ان کی خدمت میں رہنے والے ہوں، جتنے بھی بڑوں کے خدام ہیں، خادم حضرات ہیں، وہ اس وقت اس کا بٹوارہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بڑے اکابر آپس میں مل بیٹھیں۔ کتنی جماعتیں ہیں، ساری جماعتوں کے اندر سازش کس کی تھی؟ غیروں کی تھی۔
غیروں نے تفریق ڈالی ہے۔ علماء دیوبند کی کتنی جماعتیں ختم نبوت تفریق پڑ گئی، اور اسی طرح جو ہے سپاہ صحابہ تفریق ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے وفاق المدارس تقسیم ہو گئی، اور اسی طرح اب دعوت و تبلیغ ایک ہی جماعت ہمارے پاس بچی تھی جو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی فرقے کو پرچار کیے ہوئے بے لوث پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی محنت کر رہی تھی۔ مگر غیروں کو یہ پسند نہیں آیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے اندر کی چال چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر لوگوں کو، ہم تو اوپر سے ان کو مار رہے ہیں، لیکن یہ ایک تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جو ہمارے نوجوان طبقے کو اپنے قریب کر رہے ہیں، ہم محنت کوشش کرتے ہیں ان کو ضائع کرنے کی، چیزیں مختلف فتنے ان میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، لیکن یہ تبلیغی جماعت ان نوجوانوں کو راہ راست پر لے کر آ رہی۔ انہوں نے سوچا سمجھا اب اس کو بھی تقسیم کر دی، تو اب تقسیم بٹوارا ایسا ہوا کہ لڑائیاں ایک دوسرے کے سر تک پھٹے کہ یہ میں حق پہ ہوں، وہ نہ حق ہے، وہ نہ حق ہے تو میں حق پہ ہوں، جبکہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں، دونوں جماعتیں خیر میں ہیں، دونوں طبقات خیر کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کو حدیث کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی محنت کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بٹواروں کی بجائے اتحاد پر آنا ہے، نفرتوں کی بجائے ہمیں محبت بانٹنے والا بننا ہے، اور امت کو مزید مسلکوں میں اور فرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک قرآن حدیث کے اوپر جمع کرنا ہے۔ اس وقت غیر مسلم انتظار میں ہمارے پاس پیغام لے کر آئے، اسلام والے ہمارے پاس کلمہ لے کر آئے، ہمیں اسلام سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، مگر قرآن والے، حدیث والے، کلمے والے اپنے ہی جماعتوں کے بٹوارے میں لگے ہوئے ہیں، اب ایک دوسرے کے ہی دست و گرباں ہیں۔ تو اس لیے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کی جائے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں، بڑوں پر اعتماد کریں، اور نیچے کا جو طبقہ ہے منافقت مت پھیلائیں، ایک دوسرے کی ذات کو اچھالنا، ادھر کی بات ادھر غلط کر کے بیان کرنا، ادھر والوں نے ادھر والے طبقے کو غلط جا کر بیانی کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ منافقت ہے، اور جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ اس میں منافقین ہو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافق دنیا آخرت میں برباد ہے۔ اس لیے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقت کی بجائے وہ جو حق بات ہے اس کو بیان کیا کرے۔